میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے، میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے، کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے، ظلم کی بات کو جہل کی رات کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ اچھا سر، پشاور ہائی کورٹ سے پریس کانفرنس ہوئی پی آئی آفس کے باہر، جی ایڈ کے باہر، جہاں پہ یہ کہا گیا کہ بیرسٹر گوہر بلیک میل بھی ہو رہے ہیں اور 4 کروڑ روپے میں پارٹی کے ٹکٹ فروخت ہو رہے ہیں۔ میں نے وہ پریس کانفرنس نہیں دیکھی جی، اور میں ٹکٹ اوارڈ کی پروسیس میں بھی انوالو نہیں ہوں، میں تبصرہ نہیں کر سکتا۔ پشاور ہائی کورٹ سے بلے کا نشان تحریک انصاف کو واپس مل گیا، تو کتنی بڑی کامیابی سمجھ رہے ہو، اور تحریک انصاف کی الیکشن کمپین کے لیے کتنا بڑا اور الیکشن کمیشن کیا اس کو چیلنج کر سکتا ہے؟ الیکشن کمیشن اس کو چیلنج کرے گی، پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو یا نہیں کرے گی، یہ تو ان کا ہی کوئی ترجمان بتا سکتا ہے، میں ان کا ترجمان تو نہیں ہوں۔ لیکن جس طرح کا اکبر ایس بابر صاحب اگر پشاور ہائی کورٹ کے اندر پارٹی تھے تو وہ تبھی چیلنج کر سکیں گے، آئی ڈونٹ نو ادروائز ان کے پاس کوئی وہ بنائے دعویٰ بنتا ہے یا نہیں۔ لیکن الیکشن کمیشن کا جس طرح کا پیٹرن بنا ہوا ہے اور وہ پچھلے 1-1.5 سال سے بنا ہوا ہے کہ ہم سیاسی جماعت کے طور پہ ہم سیاسی جماعتوں کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں، وہ بھی ہمارے حریف ہیں، یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں، اور الیکشن کمیشن بھی حریف بن کے ہی ہمارے ساتھ وہ سلوک کر رہا ہے۔ سو ان سے کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں بھی اس معاملے کو لے کے جائیں گے، لیکن الحمدللہ پشاور ہائی کورٹ میں یہ بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ ابھی تک 1 یا 2 صفحے کا جو آرڈر ہے اس میں کوئی تفصیلات تو نہیں ہے، لیکن جو بحث وہاں ہوئی ہے اس سے یہ بات واضح ہو کے سامنے آتی ہے کہ ہمارے دستور، ہمارے آئین کا آرٹیکل 17 جو کہ ہر پاکستان کے شہری کو سیاسی جماعت بنانے اور سیاسی جماعت کی سرگرمی میں انوالو ہونے کی بنیادی حق دیتا ہے، اس کا وعدہ کرتا ہے، اس کی گارنٹی دیتا ہے۔ تو یہ کسی سیاسی جماعت، ایک اسٹیبلشڈ اور بڑی سیاسی جماعت سے اس کو انتخابی نشان سے محروم کرنا، اس سیاسی جماعت کو غیر فعال بنانے کے مترادف ہے، یہ بحث ہوئی ہے۔ تو امید یہی ہے کہ یہ ساری باتیں اور یہ بنیادی وقت جو ہے آرٹیکل 17 والا، یہ اس فیصلے کے جو ہے کلیدی اس میں اس کا حصہ ہوگا، اور انشاءاللہ یہ پائیدار فیصلہ ہوگا، ہم یہی توقع کرتے ہیں۔ نون لیگ کو سارے ریاستی پروٹوکول مل رہے ہیں الیکشن کمپین کے لیے، اور تحریک انصاف کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ تیاجیٹ میں ہی آج پارٹی چھوڑ گئی، تو کس طریقے سے آپ لوگ پنجاب میں اور پنجاب میں اور سارے پاکستان میں ان کا مقابلہ کر پائیں گے؟ آپ لوگوں کو کمپین ہی نہیں دیا گیا؟ ہم جیسا بھی فیلڈ ہو ہم اس کو لیبل کریں گے جی، فیلڈ مل جائے صحیح، اور فیلڈ ہم اس فیلڈ کو نہیں چھوڑیں گے، ہم کسی قسم کا بائیکاٹ نہیں کریں گے، ہم ہر حلقے سے اور جس طریقے سے بھی ہے، اور کوئی ہمارے جو اعلیٰ قیادت ہے اگر ان کو نہیں الیکشن میں آنے دیا جاتا، جو ہمارے دوسرے امیدوار ہیں، ہم سب سے زیادہ کاغذات پی ٹی آئی کے لوگوں نے جمع کرائے ہیں، ہم ہر طریقے سے اس کا مقابلہ کریں گے۔ اور میں حبیب جالب کے شعر عرض کرتا ہوں کہ میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے، میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے، کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے، ظلم کی بات کو جہل کی رات کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ اچھا سر، یہ پی ٹی آئی سے شکست کا خوف جو ہے یہ انسانوں کو ملا رہا ہے، یہ آپ آئی ڈونٹ نو یہ دکھا سکیں گے یا سنا سکیں گے، دکھائیں گے۔ یہ انگریزی کی کہاوت ہے کہ پالیٹکس میکس اسٹرینج بیڈ فیلوز، جس کا اردو میں ترجمہ ہوگا کہ سیاست میں عجیب و غریب قسم کی ہم بستریاں ہوتی ہیں، تو آپ یہ اس کا مظاہرہ دیتے ہیں۔ قرارداد پیش کی الیکشن ڈیلے کے حوالے سے، تو اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ یہ بہت پرزور مذمت ہم اس قرارداد کی بھی کرتے ہیں، میں ذاتی طور پہ بھی اور ہماری پارٹی بھی کرتی ہے، جو یہ سینٹ میں منظور ہوئی، یہ قطعی طور پہ غیر آئینی، غیر جمہوری اور توہین عدالت سے بھی مترادف ہے، اور میں اس دن کراچی میں تھا، میں چھٹی پہ تھا، میں سینٹ میں نہیں تھا، لیکن میرے 6 سال جو سینٹ میں گزرے ہیں، یہ میں نے پہلی دفعہ میرے سننے میں اور آیا ہے، کیونکہ میں وہاں نہیں تھا، کہ جمعے کے دن 1:15 بجے کے بعد دوبارہ ایڈجرن کر کے نماز کے بعد دوبارہ ایک سیشن، تو اس میں بہت زیادہ بہت وسیع پیمانے پر جو ہے بدنیتی کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ بہرحال یہ معاملہ عدالت میں گیا ہے، اب عدالت کے فیصلے کا انتظار